السلام علیکم بیٹا، ہم نے کل سبق پڑھا تھا پہلے ویکنڈ سے پہلے ماں کے بےحد فرما بردار. تو تب ایک مسلمان بزرگ حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں، جن کا اصل نام طیفور ہے، جن کو بہت بڑا بلند مقام ملا چھوٹی عمر میں، ان کے حالات زندگی پڑھ رہے تھے. آج ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کم عمری میں ہی اتنی عزت اور مرتبہ عطا کیا. تو وہ واقعہ وہ اپنی زبانی خود بتاتے ہیں کہ میری والدہ بوڑھی اور بیمار تھیں. ایک نہایت ٹھنڈی رات میں آدھی رات ڈھلنے پر انہوں نے مجھ سے پانی مانگا. تو میں آپ کو کیا کہتی ہوتی ہوں کہ آپ حسب عادت اپنی پینسل کچی اپنے پاس رکھا کریں، اس کو انڈر لائن کریں جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں. تو دیکھیں، سرد کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ بچوں کو، ٹھنڈی رات، سرد رات، ٹھنڈی رات. آدھی رات ڈھلنے پر، ڈھلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈھل جانا یعنی گزر جانا. سردیوں کی راتیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور وہ بھی جو صبح کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے، جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو ٹھنڈ اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا. گھر میں اس وقت پانی موجود نہ تھا. تو اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا. پرانے زمانے کی بات ہے، لوگ گھر کے باہر کسی کنویں یا نل وغیرہ سے پانی بھر کر لاتے تھے گھڑے وغیرہ میں. تو یہ کیا کہتے ہیں، گھر میں چونکہ پانی نہ تھا، میں ایک پانی کا کٹورا لیے باہر نکلا. کٹورا یعنی پیالہ. میں ایک تانبے کا کٹورا لیے. تانبا ایک چیز ہوتی ہے میٹل، جیسے لوہا ہوتا ہے، تانبا پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے، ایسے ڈارک سا. تو کیا کہتا ہے کہ میں ایک تانبے کا کٹورا لیے باہر نکلا، پیالہ لیے باہر نکلا تانبے کا، ایک میٹل کا. کچھ دیر بعد پانی لایا تو والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی. آنکھ لگ جانے کا کیا مطلب ہے کہ سو چکی تھی. ٹھیک ہے، کہ وہ سو چکی تھی. انہیں نیند سے نہ جگایا. دیکھیں، اتنی بھی شرم حیا کہ والدہ اب سو چکی ہیں تو میں ان کو آواز نہ دوں کہ ان کی نیند نہ ڈسٹرب ہو جائے. اول تو ہمارے ہاں کوئی رواج ہی نہیں ہے، بچے ہی ماؤں کو پانی کے لیے اٹھاتے ہیں. کوئی ماں بچے کو نہیں کہے گی کہ آپ مجھے پانی پلاؤ. جو بچے اگر لا بھی دیں، ماں کی آنکھ لگ گئی ہو تو اتنا غصہ کریں گے. باہر سے بھی کوئی نہیں لائے گا، اندر سے ہی لا کے دے گا اور کہے گا کہ یہ لے پی لیں باپ. تو کتنا وہ فرما بردار تھے. انہوں نے کیا کیا، اپنی والدہ کو نہ جگایا. بہت دیر پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا رہا. نہ سویا نہ کہیں گیا، اور یہ نہیں یہاں سے اٹھ کے اپنے بستر پر بھی نہیں لیٹے کہ پتہ نہیں کس وقت والدہ کو کتنی پیاس لگی ہے، وہ پانی مانگ لے. تو وہ کٹورا پکڑے ہوئے پیالہ ان کے سرانے کھڑے رہے اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا. جب والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پانی مانگا. تو میں نے ہاتھ میں تھاما ہوا پیالہ، یعنی تھاما ہوا پکڑا ہوا پیالہ جو سردی کے باعث جم چکا تھا. کیا کیا انہوں نے، ہاتھ آگے کیا اور پیالہ اپنی جو انہوں نے تھاما ہوا تھا اور سردی کے باعث جم چکا تھا. باعث کا مطلب ہے وجہ سے جم چکا تھا. والدہ کو دیا تو میرے ہاتھ کی جلد بھی پیالے کے ساتھ ہی اتر گئی. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ فریج میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں، برف کا باؤل وغیرہ ایسے جو کسی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کولے وغیرہ میں ہو، تو آپ کا ہاتھ ساتھ ہی چپک جاتا ہے. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کی جلد بھی اتر سکتی ہے. تو ٹھنڈک کی وجہ سے کیا ہوا، وہ برف سی بن گئی اور ان کے ہاتھ کی جلد بھی اکھڑ کے ساتھ ہی آ گئی، جو انتہائی تکلیف دہ تھا. میرے ہاتھ کی جلد بھی پیالے کے ساتھ ہی اتر گئی. یہ دیکھ کر میری والدہ نے دکھ سے رونا شروع کر دیا. دیکھیں، والدین کسی کو آزمائش میں تو نہیں ڈالنا چاہتے. بائی چانس ایسا ہوا تو میری والدہ کو بہت دکھ ہوا. اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر تو کوئی بھی والدین خوش نہیں ہوتے. تو انہوں نے دکھ سے رونا شروع کر دیا. وہ رو بھی رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہی تھیں
ایک تو وہ روئے جا رہی روتے ہوئے بندے کی دعا، آدھی رات کے وقت کی دعا اور والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میں طائفور سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے، ہر صورت میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، اس نے اپنا حق نبھا دیا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض کبھی بھی نہ ہونا، اس سے غلطی بھی ہو جائے کیونکہ اس نے میری فرما برداری کی ہے۔ یا اللہ تو میرے اس جان نثار بیٹے کو دیکھ رہا ہے، میں کیا عرض کروں۔ جان نثار کرنے والا یعنی جان قربان کر دینے والا، ٹھیک ہے۔ جان نثار کرنا کا مطلب ہوتا ہے نچھاور کر دینا۔ جان قربان کرنے والے بیٹے کو تو دیکھ رہا ہے، میں کیا عرض کروں۔ یا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے، میں اب کیا بات کروں مزید اس سے۔ یا اللہ میں کیا عرض کروں، 2 دفعہ لکھا ہوا ہے میں کیا عرض کروں، میں کیا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر انسانوں کے حالات اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اے اللہ تعالیٰ تو میرے بیٹے کو دیکھ رہا ہے جو چھوٹی سی عمر میں باہر گیا، پانی لایا اور والدہ کو جگایا بھی نہ اور ٹھنڈک میں کھڑا رہا۔ اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی بچے کو کہ جس کے ہاتھ سے پیالہ جلد اکھیڑ کے لے گیا۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور میں کیا عرض کروں اے اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اگلا صفحہ کھولیں۔ یا اللہ 3 دفعہ ایسا کہنے کے بعد یا اللہ اسے عزیز کر دے، 3 دفعہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسا کہنے کے بعد کیا کہا، یا اللہ اسے عزیز کر دے، معزز بنا دے۔ عزیز کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، 99 ناموں میں سے بھی عزت دار۔ معزز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزت دار۔ کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دنیا میں دیکھیں، عزت ملنا پیسے کی وجہ سے بھی ناممکن ہے۔ دنیا میں کتنے پیسے والے لوگ پھرتے ہیں جن کی پھر بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کو عزت دار بنا دے، معزز بنا دے۔ یہ دیکھیں معزز کا مطلب ادھر لکھا ہوا ہے عزت دار، کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آمین کہا۔ دیکھیں آپ کو جو دعا کریں تو ایک یہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اچھی طرح سے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر، دل کھول کے، ویسے جو دعائیں مسنون بتائی گئی ہیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے، اور آخری کل وغیرہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں شروع میں۔ تو جو حسب استطاعت آپ دعائیں کر سکتے ہیں، ساتھ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کسی دعا کی قبولیت کے لیے اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے بلند آواز میں دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اور منہ پہ ہاتھ پھیر لینے اور آمین کہنا ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ پھر حضرت بایزید بسطامی نے اپنی بات کو ان الفاظ سے پورا کیا۔ پھر کیا بتایا؟ حضرت بایزید بسطامی اپنا یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا، اختتام کیا۔ اس رات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ آپ کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس بات کے بعد سے میں نے محسوس کیا، رات کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کیا تبدیلیاں آ رہی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کوئی مرتبہ ہے تو مجھے یقین ہے وہ مجھے والدہ کی دعاؤں کے برکت سے حاصل ہوا۔ مرتبہ یعنی مقام، یعنی مجھ میں کیا تبدیلیاں آنے لگ گئیں کہ میں نیکی کی طرف، مختلف تبدیلیاں بے شمار جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ نیکیوں پر ثابت قدم ہو گئے۔ ان کا دماغ اللہ نے اتنا زرخیز کر دیا کہ ان کو دینی علوم جو وہ پڑھتے تھے یاد ہونے لگ گئے۔ آپ کی کوئی بزرگ کی حیثیت سے تبھی عزت کرتا ہے جب آپ کو سارے دینی علم حفظ ہو جاتے ہیں، اور کوئی آپ سے سوال کرنے آئے
کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے آئے تو آپ اس کا اچھے سے جواب دیتے ہو، یا کسی کے لیے دعا کرتے ہو، تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی دعا کسی کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے ایسے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو یا جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، کسی بزرگ کے پاس جائے اور کہے کہ آپ دعا کریں، تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ زیادہ جلد سن لیتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے زمانے میں اللہ بہت معافی دے، ویسے کوئی بزرگ ہوں، رشتہ دار خاندان میں تو اور بات ہے، پیروں شیروں کے پاس یا اس طرح کے لوگ جن سے آپ بھٹک کے دعا کرانے چلے جاتے ہو، وہ تو ہم سے بھی زیادہ گناہ گار بندے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے محسوس کیا مجھ میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگر میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مرتبہ ہے یا مقام ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب میری والدہ کی دعاؤں کی برکت سے حاصل ہوا۔ اور اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا اور آخرت میں باعزت کر دیا، یعنی کہ لوگوں نے دیکھے، آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ کہیں کہ یہ بندہ بہت نیک تھا، اس کے ہاتھوں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے، لوگوں کو دینی تعلیم دی۔ سب سے بڑی بات چیز ہے کہ کسی کو تعلیم دینا، اور اس میں بھی اول درجے پر ہے دین کے بارے میں۔ اگر آپ کو اچھی سمجھ بوجھ ہو اور آپ کسی کو اس کی تعلیم دے تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رشک کرنا، یعنی یہ کہنا کہ میں سب سے بہترین ہوں، کسی صورت میں بھی جائز نہیں، مگر دو انسان ایسے ہیں جو رشک کر سکتے، جو کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت، اللہ نے مجھے بہت کچھ نواز دیا ہے۔ کس بات پہ رشک کر سکتے ہیں؟ ایک وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیم دے رکھی ہو اور وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہو، یعنی لوگوں کو دینی علوم سکھا رہا ہو، کوئی بھی نیکی کی بات لوگوں کو سکھا رہا ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا اور وہ دن رات اس کو لوگوں کی فلاح میں خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے کچھ بنوا رہا ہے، کوئی نلکے لگوا دیں، کوئی مسجدیں بنوا دیں، کوئی چیز، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا دے، کچھ کر دے لوگوں کی بھلائی کے لیے، کوئی کام کر دے اپنے مال و دولت کی وجہ سے، تو وہ شخص بھی قابل رشک ہے۔ تو یہ نہ سوچئے کبھی بھی کہ آپ کے پاس نہ مال ہے نہ آپ کے پاس تعلیم ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک اچھی بات بھی پتہ چل گئی ہے تو آپ نے کسی دوسرے کو بتا دی ہے تو آپ بڑے نیکی کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے آپ کی امی نے یا استاد نے آپ کو کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھوئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کھانا شروع کریں، تو آپ کہیں جاتے ہو، آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی کزن ہے، کوئی دوست ہیں، وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہی بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ ہی کھانا ختم کرنے کی دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو آتی ہے۔ آپ اس کو پیار سے سمجھاتے ہو، کہتے ہو چلو بھائی ہم ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب تو دیکھیے اللہ کی طرف سے بھی یہ بیماری بھی پھیل گئی، جس میں مسلمانوں کو احساس دلایا، اور پاکستان میں سے کرونا جلد اس لیے چلا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو ویسے بھی دن میں 5 دفعہ بہت اچھی طرح سے 3 دفعہ نمازوں کے لیے دھوتے ہیں، اور ویسے بھی واش روم سے فارغ ہو کے تب بھی اچھی طرح ہاتھ شاتھ دھوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد۔ جبکہ باہر کے ملکوں میں جن قوموں نے اتنی ترقی کر لی، انگریز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو، جسم کو اس طرح سے دھوتے نہیں ہیں، ان کی صفائی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو آپ جو کوئی بھی نیکی کی چھوٹی سی بات ہے، کسی کو آپ ہینڈ واش کا بتا دیں، ہاتھ دھونے کا بتا دیں، نماز کے بارے میں کوئی تھوڑی سی تعلیم دے دیں، یا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، تو اس طرح کی دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یاد کریں ان کو، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کسی کو گالی دیتے یا کسی کو چغلی کرتے دیکھے روکے، تو یہ آپ ایک بزرگی کے اس میں چلے جاتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب آپ بزرگ ہوں گے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ میں چھوٹی عمر میں سے میرا نام عزت دار لوگوں میں شامل ہو گیا اور بزرگ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو جو دینی تعلیم تھی انہوں نے لوگوں میں بانٹی، اور ان کی عزت اور ان کی شہرت بڑھتی گئی، اور ان کا فضل جو اللہ کا ان پہ تھا وہ بڑھتا گیا۔ تو آپ بھی آج سے ارادہ کریں، اور سب سے بڑی بات آپ نے یہ کتاب پڑھ کر کیا سبق حاصل کیا، یہ سبق پڑھ کے کیا آپ نے سیکھا کہ ماں کی بہت فرما برداری، کہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بعد اور اس کے نبی کو اور اس کی ہدایات کو ماننے کے بعد سب سے پہلی ہدایت جو اللہ کی ہے اور نبی کے حکموں کو ماننے کے بعد اگلا کیا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ جب تک آپ اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہوں گے تو آپ جو دین میں بھی پڑھتے رہیں گے یا جو عبادت کریں گے وہ سب ضائع چلی جائے گی۔ تو خالی اس کہانی کو پڑھ کے آگے نہ بڑھ جائیں، خود بھی سوچیں کہ آپ اپنی والدہ کے لیے، والدہ کا بہت بڑا مقام ہے، والد سے بھی 3 مرتبہ آگے والدہ کا مقام ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ اپنی والدہ کے لیے کیا اچھا کام کر رہے ہیں، اور والد کے لیے بھی۔ کب آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت پیار سے بات کی، ان کے کھانے کی تعریف ہی کر دیں کہ امی آج آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا ہے۔ کبھی ان کا سر دبا دیں، ان کی طبیعت خراب ہو۔ اب 6 کلاس میں تو بچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کو چائے کا ہی 1 کپ بنا دیں جب ان کی طبیعت صحیح نہ ہو یا ان کی کوئی سہیلی ملنے کے لیے آ جائے۔ برتن ہی کھانے کے اٹھا کے رکھ دیا کریں، کھانے سے پہلے بھی بعد میں بھی پہنچا دیا کرے کچن میں۔ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے بیٹا۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ دھیمے لہجے میں بات کرنا، ایک بدتمیزی یا اونچے لہجے میں بات کرنا آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو امید ہے والد کا بھی خیال رکھیں، کبھی ان کے جوتے پالش کر دیں یا شرٹ استری کر دیں، اچھے سے بات کریں، جی کر کے بات کریں، اکڑے نہ ان کے آگے، بدتمیزی نہ کریں دونوں کے آگے، نہ والدہ کے آگے نہ والد کے آگے، اور ہر وقت گلہ من نہ رہا کریں کہ دوسرے بچے کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہر والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہر بھلائی فراہم کریں۔ تو آپ کے اندر ایک اچھی چینج آنی چاہیے۔ یہ مشق کروا کے پھر میں آپ سے آخر میں کوئی ہوم اسائنمنٹ دوں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اپنی والدہ کے لیے کیا اچھا کام کیا یہ سبق پڑھ کے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ پھر نیکسٹ ہم مشق کریں گے۔ تو میں آپ کو آج ہوم اسائنمنٹ میں الفاظ مختلف دوں گی، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھے ہیں، آپ نے اچھے سے ان کے خوبصورتی سے اور صاف ستھرا کر کے ان کے معنی لکھ کے بھیجنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں علیحدہ سے اب لکھ کے آپ کو بھیجتی ہوں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا، پھر مجھے بچے فون کر رہے ہوتے ہیں آج کا کام کون سا ہے میڈم؟ بھائی ہوم اسائنمنٹ لکھا ہوا آ رہا ہے، سارے اتنے دنوں سے اتنے مہینوں سے آپ یہ کچھ پڑھ رہے ہو۔ جب اور مضمونوں کے ٹیچر بھی ہوم اسائنمنٹ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آج کا کام ہے جو آپ نے کر کے دکھانا ہے، اور باقی کام کر کے اپنے پاس رکھیں۔ باقی کام بھیج دیتے ہیں، ہوم اسائنمنٹ نہیں بھیجتے۔ آج کی ہوم اسائنمنٹ میں مختلف الفاظ بھیجوں گی جن کے آپ نے معنی لکھ کے مجھے واپس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔